کا معاملہ توقیفی ہے بالکل، یا کسی منطق، کسی گرامر، کسی اصول بیان، کسی پر مبنی نہیں ہے، یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر۔ اس طرح سورت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، سورہ حدید کے اندر الفاظ آئے۔ اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ 10 آیتیں، 20 آیتیں، 100 آیتیں، 285 آیتیں، 286 آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی۔ یہ شہر حکمت خداوندی ہے، ایک نظم ہوتا ہے۔ جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ آج کا تو بہت بڑا فن ہے، بڑی اسپیشلائزیشن ہے، شہر کو پلان کرنا، اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل، گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو، علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے۔ اب اس میں نوٹ کر لیجئے جہاں تک، اچھا جیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، والعصر بھی آیت ہے، اور الف لام میم بھی آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی بھی آیت ہے۔ اس طرح سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ الکوثر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیتیں، 3 ہی سورتیں 3 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ 3 سے کم پر کوئی نہیں، 2 آیات کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن آگے آپ چلتے جائیے، اس کی بڑی سے بڑی تعداد سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے۔ تو آیت اور سورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے ضمن میں، اور وہ تھا منزل یا حزب۔ منزل یا حزب 7 منزلوں میں یا 7 احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے، ہر شب میں، اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ حزب بھی ہے اور منزل بھی ہے، اور یہ چونکہ دور صحابہ میں تھا، یقیناً حضور نے بتایا ہوگا، اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا۔ اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی، چاہے صورتیں ٹوٹ جائیں، صورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں، صورتیں مکمل جو کہ تو آئیں گی۔ اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں، وہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو پہلی منزل میں 3 صورتیں، دوسری میں 5 صورتیں، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، اور 7ویں میں 65۔ یہ ہے کہ جو ان صورتوں کی ایک بڑی، جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے، اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں، کوئی 4.25 پارے ہے، کوئی 4.5 پارے ہے، کوئی 4.25 پارے، اس طریقے سے ہے، تقریباً مساوی۔ لیکن آرٹیفیشل ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے، مصنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے صورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا۔ اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بعد کی بات ہے، 30 پارے، اور اس میں آپ کو یہ ساری قباحتیں نظر آئیں گی۔ اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں۔ سورہ ہجر ایک آیت ادھر ہے، باقی ساری صورت جو ہے اگلے پارے میں فصیلیں توڑ دی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصحف، اس نے صفحے گنے، 7 سے 30 سے تقسیم کیا، اور برابر صفحوں کے اندر وہ پارے بنا دیے۔ لیکن بہرحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ بات کی بات ہے۔ دور صحابہ میں آیت، سورت اور حزب۔ اسی طریقے سے طویل سورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بھی بات کی بات ہے۔ لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے سورتوں کو رکوعوں کی شکل میں، 35 صورتیں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے۔ آخری پارے کی 37 صورتیں ہیں، پہلی 2 کی جو 2 رکوع ہے، باقی سب کے سب جو ہے وہ ایک ایک رکوع شمار ہوتا ہے۔ لیکن رکوع کیوں کیے گئے؟ لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں، سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکعت کے اندر، تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے، مضمون نہ ٹوٹے، تاکہ وہاں پر رکوع کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ تو رکوع سے رکعت ہے، رکوع ہے، اس رکعت کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے۔ یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ہی ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا، حجاج ابن یوسف، یہ اس کی ہوئی تقسیم ہے، یا اس نے کرائی ہے، بہرحال اس کی طرف منسوب ہے۔
اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے، الٹپ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے، کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں، یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں، نہ رکوعوں کی تفصیل۔ اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں ان میں حزب ہو گئے ہیں، یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر 8 حزب بنا دیے انہوں نے، 4 حزب بنا دیے اور پھر نصف حزب کر کے 8 حصے کر دیے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رکوع تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پارا بدل گیا رکوع وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ رکوع میں مضمون کو پیش نظر رکھا گیا ہے، جبکہ پارے میں مضمون کو نہیں سامنے رکھا گیا۔ تو رکوع کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہی نے کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے، اکثر و بیشتر کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھیسس۔ اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی، اور پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازم۔ لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے۔ ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر، پھر سورہ آل عمران ہے وہ بھی مدنی ہے، سورہ نساء ہے وہ مدنی ہے، سورہ مائدہ ہے وہ مدنی، پھر آئی ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ یہ سورہ انفال تو مدنی نہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ ہے کہ جو مکیات ہیں، یہ کہ بھی مکی دور کی بھی آخری زمانے کی ہے۔ ابتدائی جو مکی صورتیں وہ سب سے آخری حصے میں ہیں، 29واں پارہ اور 30واں پارہ۔ تو ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے۔ ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی کے مطابق تھا، یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا، اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں غار میں، تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ یہ سارے شیعوں کا قول نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان باتوں کو مانتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی پر کوئی مصحف جمع کیا ہو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی عمدہ ایکسرسائز بنتی ہے۔ ایک زمانے میں میں بہت کوشش کرتا رہا ترتیب نزولی سے، اس لیے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے، پہلے کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا۔ در حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبی بن جائے گی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں نے بڑی محنت کی، لیکن ایک تو یہ کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں، بعض روایات ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے ترتیب کے، موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نزولی ترتیب کی، لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات میں نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف ہے۔ یہی ترتیب جو اس وقت مصحف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی، یہی ترتیب ہے ام الکتاب میں، یہی ترتیب ہے کتاب مکنون میں۔ اب اس کے سمجھیے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی۔ سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہیں 3، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی، لیکن کتابی شکل میں نہیں، ما بین الدفتین نہیں۔ حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصحف میں اب موجود ہے، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ، جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات طیبہ کا جو تھا اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا۔ تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ترتیب حضور کی ہوئی ہے، توقیفی ہے، اور حضور ہی نہیں اللہ کی ہوئی ہے۔ یہی ترتیب لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، اور یہ ترتیب حضور دے کر گئے ہیں صحابہ کرام کو۔ حفاظ تھے، کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، تبھی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے۔
لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد، اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے، حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے مابین الدفتین، دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا۔